إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक राज़िक़ और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसम गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरान इस्लाम, आपको मालूम है कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल और आवाम उसी के रंग में रंगी हुई है। मुख्तलिफ किस्म के नारे फिज़ा में गूंज रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो, और न जाने क्या क्या, देखो देखो कौन आया, और मुख्तलिफ तरीके के नारे मुआशरे में फैले हुए हैं। और एक
سیاسی رنگ میں لوگ رنگے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے کچھ ایسی بات رکھی جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ ہمارا لیڈر کیسا ہو۔ اور سیاست یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ شاعر نے کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تناظر میں ہو، اور جو ہمارا رہنما اور لیڈر بنے اس کے اندر ایسے اوصاف پائے جائیں جس کے اوصاف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سب سے افضل، جن کو دنیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا پہلا لیڈر، پہلا قائد، پہلا رہنما ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یوں تو بہت ساری وجہیں ہیں کہ آپ کو پہلا خلیفہ کیوں بنایا گیا، مگر میں نے سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک بات وہاں سے اخذ کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو پہلا رہنما اور پہلا خلیفہ بننے کی وجہ یہ ہے۔ حضرات گرامی، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا، اور حضرت جبریل نے ان کو سینے سے لگا کر کے دبایا، اور پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی کا آپ پر نزول ہوا۔ آپ کے اوپر شدت گھبراہٹ کی وجہ سے کپاہٹ طاری ہو گئی، اور آپ وہاں سے چل کر کے گھر پر آئے اور آپ نے چادر مانگ کر اس کو اوڑھ کر سو گئے۔ آپ کی گھبراہٹ کو جب حضرت خدیجہ نے دیکھا تو پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ کو اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو اپنی جان جانے کا خطرہ لگ رہا ہے۔ جب ایسی گھبراہٹ حضرت خدیجہ نے دیکھی تو تسلی دیتے ہوئے چند جملے ارشاد فرمائے تھے جس کو تاریخ نے رقم کیا، اور سونے کے قلم سے بھی یہ الفاظ لکھے جائیں تو ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ اور آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، آج مسلمانان عالم ہر جگہ رسوا اور ذلت و نکبت کی زندگی گزارنے پہ مجبور۔ کیوں رسوائی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے؟ کیوں ہر طرف انہی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ کیوں آج سیاسی لوگ آ کر کے اپنے اسٹیجوں سے ہمیں ہی استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہر پارٹی کا لیڈر آ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جان کا تحفظ ہماری پارٹی کو ووٹ دینے پر ہے، تم اگر عزت چاہتے ہو تو ہمیں سپورٹ کرو، تم اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو ہمیں سپورٹ کرو۔ ہر پارٹی کا لیڈر اپنی پارٹی میں مسلمانوں کا تحفظ بتا رہا ہے۔ آج ہم اتنی پستی میں جا چکے ہیں، تو ایسے کون سے اوصاف ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے رہنما کو چنیں گے؟ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح ان کے اوصاف کو کوئی اپنے اندر اتار سکتا ہے، مگر اس سے ملتا جلتا کچھ اور اسی کے کچھ انداز میں اگر وہ اپنے مشن کو لے کر کے آئے تو ضرور ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آپ کو ڈھارس بڑھاتے ہوئے حضرت خدیجہ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ زمانے میں آپ کبھی رسوا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے۔ جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے وہ حقیقت میں اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اگر وہ سیاسی میدان میں اترے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ جو آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو نہیں ادا کر سکتا وہ کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے رشتہ دار کا حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے رشتہ دار کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور رشتہ داری کی جب بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شروع میں اٹھنے والے بہت سارے لوگ آپ کے مخالفین میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے کنبہ قبیلے کے لوگ تھے، مگر آپ نے ان کے ظلم کو، ان کی بدخلقی کو، ان کی بد اخلاقی کو ہمیشہ برداشت کیا، نظر انداز کیا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔
اور بات آگے آئے گی، میں حضرت ابوبکر صدیق پہ جب جاؤں گا تو اور بھی مثالیں سامنے رکھوں گا۔ دوسری صفت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ دوسری صفت وتحمل الکل، آپ بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں، بوجھ والے کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، کوئی ضعیف و ناتواں آدمی کوئی بظاہر بوجھ لے کر کے اپنے سر پہ یا اپنے ہاتھ میں آ رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ بڑی مشکل سے اس بوجھ کو لے کر کے جا رہا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ بٹا دیا، آپ استطاعت رکھتے ہیں اس بوجھ کو اپنے سر پہ اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچانے کی، تو آپ اس بوجھ کو اپنے سر پہ لے لیجئے، یا ہاتھ میں اٹھانے کا ہے تو آپ اس کو اٹھا کر کے اس کے گھر تک پہنچا دیجئے۔ دوسرا اور بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ وہ بے سہارا ہے، آپ نے کسی طریقے سے اس کے سہارا بن کر کے اس کی زندگی میں آسانی پیدا کر دی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ بے روزگار کو روزی سے لگاتے ہیں۔ تیسری صفت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ آپ بے روزگار کو روزی سے لگاتے ہیں۔ یہ ایک بہترین لیڈر، بہترین قائد اور جو رہنما بننے کا دعویٰ کرے اس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ پہلے نمبر پہ وہ اپنے رشتہ داروں کا کتنا خیر خواہ یہ دیکھنا ہوگا، دوسرے نمبر پہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بے سہاروں کا سہارا بننے کا جذبہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ دیکھا جائے گا بے روزگار کو روزی سے لگاتا یا نہیں لگاتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہوا کہ معدوم ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مال و دولت کی شکل میں، کھانے پینے کی شکل میں، گھر بار کی شکل میں، بالکل فٹ پاتھ پہ رہنے والا انسان، انتہائی درجے کے فقیر انسان کو معدوم کہتے ہیں۔ اور وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ اس کو کموا دیتے ہیں، لفظی ترجمہ ہوا کہ آپ فقیر کو کموا دیتے ہیں، میں نے ترجمہ کیا کہ آپ بے روزگار کو روزی سے لگا دیتے ہیں۔ اور بڑی مشہور مثال ہے اس کی، جو لوگ پرائمری میں پڑھے ہوئے چمن اسلام کے اندر، ایک فقیر آپ کے پاس آیا اور صدا لگائی بھیک مانگنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیک نہیں دی کیونکہ وہ ہٹا کٹا تھا۔ آپ نے اس سے کہا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہو تو لاؤ، بمشکل کوئی چیز اس کے گھر میں ملی تو ایک پیالے کی شکل میں ملی، آپ نے اس کو بیچ کر کے کچھ پیسے دیے کہ گھر میں اس سے بیج بو دو کوئی کسی چیز کا، اور کچھ پیسے اس میں سے بچا کر کے آپ نے اس سے کلہاڑی منگائی، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دستہ بنا کر کے لکڑی کا بیٹ بنا کر کے اس میں لگایا، اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لا کر کے تم مارکیٹ میں بیچو۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کے کہنے پر اس نے عمل کیا، اور وہ کما کر کے لکڑیاں کاٹ کر کے بیچنے لگا، ایک کاروبار سے لگ گیا، اور دھیرے دھیرے وہ اپنا گھر چلانے کے لائق ہو گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیک دے دیتے تو زندگی بھر بھیک ہی مانگتا رہتا، مگر آپ نے ایک بے روزگار کو روزی سے لگا دیا۔ تو ایک قائد اور رہنما کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر وہ کسی کو دیکھے کہ بے روزگار ہے اور اس کے پاس گیا ہے مانگنے کے لیے کہ میری یہ پریشانی ہے، اتنے پیسے مجھ کو دے دو، اور لیڈروں کے پاس لوگ جاتے رہتے ہیں، مختلف بہانے کر کے پیسے ایڈ کر کے لاتے ہیں، اور پتہ نہیں اسی طریقے سے ووٹ بھی دیتے ہیں جیسا وعدہ کرتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ مگر جس کے بارے میں یہ جان لیا کہ ان کو الیکشن میں لڑنا ہے، پہلے ہی سے دیمک کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ایسے بہت سارے افراد ہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے روزگار کو روزی سے لگانے کی جو صفت تھی، اور جس پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے، آپ زمانے میں کبھی رسوائی کا سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ بے روزگار کو روزی سے لگا دیتے ہیں۔ لہذا جس کو لیڈر بننا ہو، جس کو رہنما بننا ہو، جس کو قوم کی قیادت کرنا ہو، اس کے اندر یہ وصف ہونا ضروری ہے کہ وہ بے روزگار کو روزی سے لگے۔ اسی طریقے سے وہ تقریض ضعیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ بہت سارے لیڈران کو دیکھا گیا کہ جب ان کے گھر پہ کوئی معاملہ لے کر کے لوگ گئے قومی اور جماعتی طور پہ، تو اس نے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اس نے سلیقے سے بیٹھانا بھی گوارا نہیں کیا، اس نے بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا، اور ایسے لوگوں کو بھی لوگوں نے متدان کر کے اور ووٹ دے کر کے جتایا، اور اس کو فتح یابی سے ہمکنار کیا، اور جس نے ایسا سلوک کیا۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صفات میں سے ایک صفت یہ کہ آپ مہمان نوازی کرتے۔ اگر کوئی معاملہ لے کر کے کوئی ان کے گھر پہ پہنچا ہے،
اس کو سمجھیں، اس کی تحقیق کرے، اس کے بارے میں غور فکر کر کے اس مسئلے کا حل کرے، تب اس کو کہا جائے گا کہ یہ بہترین لیڈر ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک اور صفت گنوائی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کے اندر معاون بنتے، آپ حق والے کو حق دلوانے کی کوشش کرتے، آپ مظلوم کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حقدار کو حق دلوانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی صفت ایک قائد کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کا بھی سب تقریباً منچ سے اپنے اپنے دعویٰ کرتے ہیں کہ انصاف چاہتے ہو تو ہمارے جھنڈے تلے آ جاؤ، اگر تم مظلوموں اور کمزوری سے مظلومیت اور کمزوری سے اڑ کر کے تم طاقتور بننا چاہتے ہو تو ہمارے جھنڈے تلے آ جاؤ۔ تو اس طریقے کے نعرے سبھی پارٹی کے لوگ لگاتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کے کینڈیڈیٹ اور امیدواروں کے اندر ایسے اوصاف ہیں کہ نہیں، لہذا بہت سارے لوگوں سے تو ہم امید نہیں کر سکتے، لیکن جو مسلمان لیڈر پارٹی سے جڑتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان ایک سیاسی طور پر اپنے کو پیش کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری قیادت کریں گے، تو ایسے مسلمان لیڈروں کے اندر تو کم از کم یہ اوصاف آنا ضروری۔ یہ 5 صفت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے گنوا کر کے یہ کہا تھا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ 5 اوصاف آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب میں نے چونکہ تمہید میں یہ بتلایا ہے، موجودہ حالات کے تناظر میں لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ ہمارا نیتا کیسا ہو، تو موضوع بھی یہی ہے، ہمارا نیتا کیسا ہو جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائے۔ لہٰذا اب ہم سیرت کو دیکھتے ہوئے پہنچتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، پہلے رہنما، پہلے قائد بنے۔ ایک وقت آیا جب ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے کی انتہا ہو گئی، ایک مرتبہ انہوں نے بھی ہمت ہاری اور وہ نکلنے لگے مکے سے، اور مکے کی سرحد پہ پہنچے، اور تاریخ میں اور سیرت میں یہ لکھا ہے، ابن الدگنہ نامی ایک مشرک وہ کہیں سفر سے آ رہا تھا۔ بہت سارے اس سے پہلے سیرت کا ایک سلسلہ چلا تھا تقریروں میں، تو میں نے یہ بات رکھی تھی آپ کے سامنے کہ مشرکین اور کافروں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے اندر انسانیت تھی اور جن کا احترام اللہ کے نبی نے بھی کیا۔ ایسے لوگوں میں سے ایک نام آتا ہے ابن الدگنہ کا۔ یہ ادھر سے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو جب بارڈر پہ دیکھا تو کہا کہ ابوبکر کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ تمہاری قوم نے مجھ کو نکال دیا، اب اتنا ظلم مجھ پر ہونے لگا ہے کہ میں اپنے مذہب پر اپنے مرضی سے عمل کرنا میرے لیے دوبھر ہو گیا، اس لیے میں یہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جاؤں گا جہاں پر میں اللہ رب العالمین کی عبادت اطمینان و سکون سے کر سکوں۔ اب عجیب اتفاق دیکھیے کہ جو صفات حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو گنوائے تھے کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا سے لے کر کے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ تک، بے عین ہی وہی الفاظ ابن الدگنہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے ابو بکر صدیق، تم یہاں سے مکے سے نہیں نکل سکتے، یا مکے سے تم کو نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے کہ تم صلہ رحمی کرتے ہو، اس لیے کہ تم بے سہارا کا سہارا بنتے ہو، اس لیے کہ تم بے روزگار کو روزی سے لگاتے ہو، اس لیے تم نہیں نکالے جا سکتے کہ تم مہمان نوازی کرتے ہو اور تم حق والوں کو حق دلوانے میں ان کی مدد کرتے ہو۔ جو صفت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی کے بیان کی، وہی صفت ابن الدگنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیان کی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کا پہلا رہنما، مسلمانوں کا پہلا لیڈر، مسلمانوں کا پہلا قائد، خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ پہلا خلیفہ ان کو کیوں بنایا گیا، یہ اوصاف جو نبی کے اندر تھے پانچوں، وہ 1,24,000 صحابہ کرام کے درمیان سے ایک کافر کی زبان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ثابت ہوئی، اور وہ اس پر اترے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی پر، حضرت عائشہ صدیقہ پر نعوذ باللہ جب ان کے اوپر ایک الزام لگا بدکاری کا، اور اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ان کی برات نازل کی، جس کا اختتام سبحانک ھذا بہتان عظیم پر ہوتا ہے،
اور اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات قرآن میں نازل کر دی، اور تمام اس وقت کے مشرکین و مسلمانوں نے یہ مان لیا کہ نہیں، یہ آپ پر الزام تھا، یہ پاک دامن ہے، طاہرہ ہیں۔ اور اگر آج بھی کوئی ان سے سوء ظن رکھتا ہے تو گویا وہ قرآن کی اس آیت کی اور اللہ رب العالمین کی اعلان برات کا انکار کرتا ہے۔ اب حضرت بکر صدیق کی بیٹی پر ایسا الزام لگا، بہت سارے لوگوں میں ان کے ایک خالہ زاد بھائی تھے جنہیں مستح کے نام سے جانا جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت کی وجہ سے ان کے پورے گھر کی کفالت کرتے تھے، ان کے گھر کے پورے اخراجات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، وہ بے سہارا کا سہارا بنتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں یہ مستح بھی شامل ہے، جس پر میرے اتنے احسانات ہیں کہ اس کے گھر کے سارے اخراجات میں برداشت کرتا ہوں، اس کے بعد بھی اس نے میری بیٹی کے بارے میں ایسی بدظنی کی اور ایسا اس نے اس طریقے کے دسیسہ کاری کرنے والے لوگوں میں یہ شامل ہوا، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کو ایک پائی بھی نہیں دوں گا، اب میں اس کو مدد کے نام پہ ایک پائی بھی نہیں دوں گا۔ مگر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو صاحب فضیلت ہیں، جو مال و دولت کی جن کو فراوانی ہے، جو تم میں سے مالدار ہیں، وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں کو نہیں دیں گے، وہ مسکینوں کو نہیں دیں گے، وہ مہاجروں کو نہیں دیں گے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے صبر کر لیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں۔ اور أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم کو معاف کر دے؟ لہذا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں اللہ تم کو معاف کرتے، تو دنیا میں تم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ حضرت بکر صدیق نے جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تو ان کا غصہ کافور ہو گیا، اور انہوں نے جو قسم کھائی تھی کہ اس کو ایک پائی بھی نہیں دوں گا، انہوں نے اپنی قسم توڑی اور قسم کا کفارہ ادا کیا، اور اپنی بیٹی پر الزام لگانے والے کے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ کرنے لگے جیسا پہلے کرتے تھے، اس کے گھر کے اخراجات برداشت کرنے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے قائد بنے، ان کے اندر بعین ہی یہی پانچوں اوصاف تھے۔ لہٰذا آج کے اس دور کے اندر بھی ایک مسلمان جب میدان سیاست میں آئے اور جب وہ اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے جب وہ لوگوں سے خطاب کرے اور وہ کہے کہ میں تمہاری قیادت کرنا چاہتا ہوں، تم میرے جھنڈے تلے آؤ، تو اس کو سیرت کا یہ واقعہ بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان پانچوں وصفوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور جیتنے سے پہلے جو زندگی گزار رہا اس میں اس کو ثابت کر کے دکھانا چاہیے۔ تو بغیر کنوینسنگ کے، بغیر پوسٹر کے، بغیر نعرے کے بھی لوگ اس کے پیچھے دوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کے اس پرفتن دور کے اندر جب لوگ نیتاؤں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی ایک دوسری روایت اسی سلسلے میں خدیجۃ الکبریٰ کی جو آتی ہے، اس میں تصدق الحدیث کا بھی لفظ آتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا اس لیے کہ آپ سچ بولتے۔ اور آج نیتاؤں کو ان کے جھوٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اگر کوئی سچ بولے تو کہیں گے یہ بہترین نیتا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ تو سچ بول رہا۔ جتنا بڑا جھوٹ بولے گا، جتنا زیادہ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اتنا بہترین نیتا و معاشرے کے اندر مانا جائے گا۔ یہ ہم نے ایک سیاست کا ایک معیار کھڑا کیا ہے، اس غلط معیار کو بھی بدلنے کے لیے مسلم نیتاؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کو میدان سیاست میں لے کر کے آئے، جو کہیں اس پر کھرے اتر کر کے دکھائیں، یا کم از کم اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم فلاں پارٹی سے جیت کر کے جاتے ہیں تو وہاں جو حالات پیدا ہوتے ہیں ان کے خلاف وہ بولنے کی ان کو اتھارٹی نہیں ملتی، بولنے کا حق نہیں دیا جاتا، یا وہاں پر جو بھی دقت آتی ہے مین مرکز میں جا کر کے اس کو لا کر کے وہ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ دھوکے میں رکھ کر کے، فریب دے کر کے، جھوٹ بول کر کے مسلمانوں کو استعمال مشرکین کریں تو چلو ایک بات مانی جا سکتی ہے کہ وہ تو ایسا کر سکتے ہیں، مگر مسلمان لیڈروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے سچائی کو لے کر کے جب اٹھیں تو سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور یہ پانچوں وصف اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ چند باتیں سیاست کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے سیرت کے تناظر میں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو ایسا کوئی لیڈر، ایسا کوئی قائد جو ان اوصاف کے ساتھ ہمارے درمیان آئے تو اس کے جھنڈے تلے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ
دنیا عالم میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان تمام جگہوں پر امن و شانتی کی فضا قائم کر دے۔ بار الہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کی سرخروئی کی کوئی سبیل پیدا کر، ہم میں ایسا قائد، ایسا رہنما، ایسا لیڈر پیدا کر جو اسلامی طرز پر ہماری قیادت کر سکے اور ہمارے حقوق کو دلوا سکے سچائی کے ساتھ۔ بار الہ جو لوگ غلط الزام لے کر کے جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بے عمل ہیں انہیں صاحب عمل بنا دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ۔ اللہ جب ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کرے تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔